بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا جارڈن کا بادشاہ سفیانی کا فتنہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ احادیث میں شام کے بادشاہ کو سفیانی کا فتنہ کہا گیا ہے اور اردن 1914 سے پہلے تک شام کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ احادیث میں بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا، اور آج اردن کو دیکھے تو وہاں پر بھی بادشاہت کی حکومت ہے، اور جارڈن کے بادشاہ کا نام عبداللہ ہے۔ اور جارڈن نے کیوں ایران کے ڈرون اور میزائل مار گرانے میں یہود و نصارہ کا ساتھ دیا؟ کہ آج کا اردن کا بادشاہ ممکنہ طور پر فتنہ سفیانی ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جوابات تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو غور سے اینڈ تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، کتاب الفتن نعیم بن حماد میں 864 پر یہ روایت درج ہے کہ جب بنو عباس کے دو آدمیوں سے بادشاہت چھین لی جائے گی، دوسرے آدمی کے وقت اختلاف ہوگا، اس وقت سفیانی نکلے گا۔ اسی طرح کتاب الفتن 873 میں ایک دوسری روایت درج ہے کہ جب بنو عباس میں آخری اختلاف ہوگا تو وہ سفیانی کے نکلنے کے بعد ہوگا۔ پیارے دوستو، ان دونوں روایتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حقیقت میں سفیانی صفات کا یہ آدمی پہلے شام میں محض ایک ظالم بادشاہ ہوگا۔ یہود و نصارہ اسے پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا مہرہ بنائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے عین پہلے اس ظالم بادشاہ کو اکسائیں گے، شام اور فلسطین کے حجاز پورے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ابھاریں گے۔ سفیانی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا لشکر مقام عبیدہ میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو یہ سفیانی ظاہر ہوگا، اور یہ واقعہ عرب کے دوسرے بادشاہ کی موت کے بعد اس کے شہزادوں کے اختلاف کے وقت ہوگا۔ اسی لیے سفیانی کے متعلق کتاب الفتن کی ایک اور روایت میں درج ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور فتنہ سفیانی کا خروج ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوگا جیسے گھوڑوں کی ریس کے مقابلے میں آگے پیچھے آنے والے دو گھوڑے ہوتے ہیں، یعنی فتنہ سفیانی پہلے آئے گا اور اس کے فوراً بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سفیانی پہلے سے ہی اقتدار پر قابض ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی وہ آپ کے مقابلے میں سامنے آئے گا۔ سفیانی اپنے علاقے پر قبضہ کر لے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے علاقوں پر فتوحات حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ ایران کے ڈرون اور میزائلوں کو اردن کے بادشاہ عبداللہ نے اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی یہود و نصارہ کی مدد سے اپنے ہی ملک میں انٹرسپٹ کر کے مار گرایا تھا، اور اردن کے موجود بادشاہ کا نام عبداللہ ہے۔ میں عبداللہ نام پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں، یہ آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پیارے دوستو، اردن کا بادشاہ عبداللہ شریف مکہ یعنی شریف حسین کا پڑپوتا ہے، اسی شریف حسین کا جس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف خفیہ سازش کی تھی اور عثمانی سلطنت کو گرانے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسی سازش کے نتیجے میں شریف حسین کے بیٹے کو اردن کی بادشاہت ملی تھی، جیسا کہ آل سعود کو 103 سال پہلے اسی سازش کے تحت احجاج میں بادشاہت سے نوازا گیا تھا، جو بادشاہت آج کے 103 سال گزرنے کے بعد بھی ان تمام لوگوں کے پاس موجود ہے جب تک یہ یہود و نصارہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ لوگ ان کے خلاف ہوئے تو ان سے یہ تمام عیش و آرام اور بادشاہت چھین لی جائے گی۔ تو اب پیارے دوستو، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور عثمانی حکومت کو گرائے جانے کے بعد شریف حسین کے بیٹے کو اردن کی بادشاہت ملی تھی۔ آج 103 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا پڑپوتا عبداللہ اردن کی بادشاہت کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر شام کا سفیانی یہ عبداللہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اور روایت میں سفیانی کا نام عبداللہ ہی بتایا گیا ہے۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد میں درج ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور پیارے دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور سفیانی کو ان کے ظہور کا علم ہو جائے گا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لشکر سفیانی ہی روانہ کرے گا، اور جب مسلمان مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو یہ خبر بہت تیزی سے پھیل جائے گی، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی خلافت تو اس وقت ملک شام کا سفیانی بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے
लश्कर भेजेगा जो मक्का और मदीना के दरमियान अल्लाह तबारिक व ताला के हुक्म से ज़मीन में दंसा कर गर्क कर दिया जाएगा। और ये हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का सबसे बड़ा मौजज़ा होगा, जिसे पूरी दुनिया को इल्म हो जाएगा कि यही अल्लाह तबारिक व ताला के खलीफा हैं। और लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए अपने घरों से निकलकर दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारिक व ताला की गैबी मदद हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब होगी और सुफियानी बादशाह इतना जालिम होगा कि जो भी सुफियानी की हुकूमत से इनकार करेगा तो ये सुफियानी बादशाह लाखों लोगों को कत्ल करेगा और कई मुस्लिम मुल्कों को अपने जुल्म की बिना पर फतह करेगा। ये सुफियानी बादशाह इतना जालिम होगा कि उल्मा का भी कत्ल करवाएगा और अपने खिलाफ बोलने वालों को भी नहीं बख्शेगा। ये सुफियानी इतना जालिम होगा कि ये हामला औरतों के पेट चाक करके इसके अंदर के बच्चों को भी कत्ल कर डालेगा, ताकि कोई भी बच्चा बड़ा होकर इसके मुकाबले में खड़ा ना हो सके। इसीलिए पैदा होने से पहले ही इन बच्चों को कत्ल कर डालेगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी बादशाह शुरू में जालिम नहीं होगा, वो अपने आप को नेक और एक अमन पसंद इंसान जाहिर करेगा कि अब सुफियानी बादशाह यहूद नसारा के जेरे साया होगा और ये वक्त आने पर इसे मुसलमानों के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा ताकि वो उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होने से रोक सकें। प्यारे दोस्तों, आप सबकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह तबारिक व ताला से दुआ है कि सुफियानी और फितना दज्जाल से पूरी उम्मत मुसलमा को महफूज फरमाए और हमें हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अजीम फ़ौज में शामिल होने की सआदत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारिक व ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।